وقت احمدیہ نے یہ کیا تو یار ناصر صاحب آپ کی بات سن لی ہے، اب آپ ایک منٹ میری بھی سن لیں۔ بات یہ ہے کہ آپ کو یہ پتا ہے کہ اس سے پہلے 53 میں کیا ہوا تھا، 50s میں بھی یہ رائٹس ہوئے تھے۔ آپ کو پتا ہے 1935 میں کیا ہوا تھا؟ پاکستان نہیں بنا ہوا تھا، نہیں پاکستان نہیں بنا ہوا تھا، تو تب کی انگریز کی بات ہے، انگریز دور کی بات ہے۔ آپ کو پتا ہے ناصر بھائی آپ کا مائک ناصر بھائی ایڈجسٹ کر نہیں ناصر صاحب آپ کو پتا ہے یہ ڈی جی کھوسلا کیس کیوں ہوا تھا؟ دیکھیں وہ جو نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نہیں آپ مجھے یہ امپریشن دے رہے ہیں میڈیکل اسٹوڈنٹس کی راجہ بھائی آپ بات کر رہے تھے ربا نہیں مگر اس بات کو آپ 35 اور اس میں بڑا فرق ہے نا۔ نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں، اس سے پہلے کی بھی میں بات بتاتا ہوں۔ یہ جو ہے نا ایک ہسٹری ہے اس کے پیچھے، جو ربوہ اسٹیشن کا واقعہ ہوا تھا وہ یہ نہیں ہوا تھا کہ وہ جی گزر رہے ہیں چلو جی آئیں جی یہ غیر جماعت کے لوگ ہیں چلو جی ان کو مارنا شروع کر دیں۔ یہ میں نے کبھی بھی بات نہیں کہی، نہ ایسے ہوا تھا۔ راجہ بھائی معذرت ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ جب فیصلے کی باری آئی تو اس وقت اسٹوڈنٹ کا موضوع آ گیا، جب اسٹوڈنٹ پہ بات کرنے لگے تو پھر پیچھے 1953 اور اس سے پیچھے چلے گئے۔ نہیں یعنی ایک موضوع پہ رہیں وہ کلیئر تھوڑا سا کر لیں پھر آگے چلتے ہیں۔ راجہ صاحب کیونکہ مزہ نہیں آ رہا۔ ہاں راجہ صاحب اسے تاثر یہ آ رہا ہے کہ جیسے انگلش میں آپ سمجھتے ہیں جس کو قانون میں بڑا اس کو استعمال کیا جاتا ہے اس ٹرمینالوجی کو، بلیمنگ دا وکٹم فار دا کرائم، کہ جو وکٹم ہے اسی کے کرائم کا اس کو لگا دو کہ تم وہ بھیڑیے اور بھیڑ والی کہانی بھی میں نہیں ایک منٹ چلو میں اس کا بات کا جواب دیتا ہوں۔ تو آپ نہیں ناصر بھائی سے آپ جس وقت ناصر صاحب یہ جس وقت کہتے ہیں کہ پاکستان کب بنا تھا اور یہ بات ہوئی ہے 74 میں جا کر، کیا میرا حق نہیں بنتا اس کی ہسٹری تھوڑی سی بتا دوں؟ سر وہ ہاں لیکن وہ انہوں نے جو بات کی ہے سر میں وہ اس ہسٹری ہمارے سائڈ کی بھی ہے، وہ جیسے انہوں نے کہا کہ ہم ان کے پاس جو انفارمیشن ہے وہ ہم تو 70 تک جاتے ہیں نا، مگر پھر اور میں بات کہیں اور چلی جائے گی۔ آپ صحیح جو مجھے دیکھیں کوئی بھی بندہ جس کو تھوڑی سی ہسٹری کا علم ہے نا، جیسے ناصر صاحب قرآن پر بات کرتے ہیں نا، میں اس طرح بات نہیں کر سکتا۔ میرے خیال میں سوشل ایشوز ناصر صاحب نے مجھے ایسے محسوس ہوا ہے کہ اتنے دیکھے ہی نہیں ہیں، پڑھے ہی نہیں ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ان کا موضوع ان کا پوائنٹ یہ تھا کہ جب 25-27 سال کوئی معاملہ نہیں ہوا پاکستان بننے کے بعد تو یکا یک ایسی کون سی آفت ٹوٹ پڑی یا کیا وہ کیٹلسٹ کیا تھا نہیں بات دیکھیں کہ جس نے 1974 کرا دیا اویس صاحب آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے کہ 74 ایک سنگل انسیڈنٹ نہیں ہوا تھا۔ انسیڈنٹس یہاں پر 1891 سے انسیڈنٹ شروع ہو گئے تھے۔ 1891 سے میں کہہ رہا ہوں۔ میں نے ان کی بات کاٹی، ناصر بس صاحب پہ بات کرنے دیں کیونکہ انہوں نے بات جی اپنا راجہ بھائی نے تھوڑا سا شاید محسوس کیا ہے کہ میں کوئی غلط بات کی ہے، میں نے پیچھے چلا گیا ہوں، تو وہ اویس بھائی نے کلیئر کیا ہے۔ راجہ صاحب صرف اس لیے میں بتانا مقصود یہ تھا کہ اگر میں اور آپ مل رہے ہیں ریگولر بنیاد کے اوپر اور ہم 30-35 سال ملتے چلے جا رہے ہیں، اچانک ایک دن آتا ہے آپ میرے منہ پہ تھپڑ مار دیتے ہیں یا میں آپ کے منہ پہ تھپڑ مار دیتا ہوں، تو وہ 37 سال میں نے تھپڑ نہیں مارا تو ایک دم سے آ کے تھپڑ کیوں مارا؟ کوئی وجہ ہوگی مجھے تھپڑ مارنے کی۔ کیا یہ بغیر کسی وجہ، یا تو دو صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو میرا جو دماغ ہے وہ پھر گیا، گھوم گیا نا، میں کوئی اب نارملٹی میں چلا گیا ہوں تو میں نارمل نہیں رہا، اب نارمل ہو گیا ہوں، تو ٹھیک ہے میک سینس کرتی ہے کہ اب نارمل انسان جو ہوتا ہے وہ ایسی حرکت کر جاتا ہے، تو بالکل صحیح بات آپ نے کی ہے۔ تو ایک نارمل انسان جو ہوتا ہے وہ اس طرح کا بیہیو کر نہیں سکتا جب تک کہ کوئی برابر پر نہ ہو، کیونکہ اس کائنات میں ہم نے یہ آبزرو کیا ہے کہ جب تک کوئی ایکشن نہ ہو ری ایکشن نہیں ہوتا، اور وہ ایکشن اور ری ایکشن جو ہے وہ ہوا روا میں، وہ پریمیسز ہے ان کی جن کے وہ لوگ ہیں جو وہاں کے ریزیڈنٹ ہیں، اور آؤٹ سائڈر وہاں پر آیا ہے اور 37 سال کچھ نہیں ہوا، ایک دم سے اچانک ایک دن میرا دل کیا کھڑا کر دو، سب کو تھپڑ مارنے شروع کر دو، زبانیں کاٹ دو، گردن کاٹ دو ان کی،
ان کے کپڑے اتار دو، اور آپ نے بہت ساری بتایا کہ پیرالائز کر دو ان کو، اور بے شمار آپ نے بتائی چیزیں، اور کافی تشویش ہوئی مجھے کہ یار اچھا ہے، ایسے بھی ہو جاتا ہے، بندے پاگل ہو جاتے ہیں، لیکن ایک پاگل ہوتا ہے یا دو پاگل ہوتے ہیں، یہ تو کافی بڑا جتھا پاگل ہو گیا نا ایک دم سے۔ جی صاحب، آپ نے یہ کہا کہ ہم 37 سال سے مل رہے ہیں تو ایک دن میں یا آپ ایک دوسرے کے منہ پر تھپڑ مار دیں۔ اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ ایسا نہیں ہوا، ایک خاندانی دشمنی چل رہی تھی میری اور آپ کی، اس لیے تھپڑ مارا گیا، تو پھر آپ کیا کہیں؟ ہاں، اگر خاندانی دشمنی بھی چل رہی تھی تو وہ میری اور آپ کی چل رہی تھی نا، وہاں پر خاندانی، پھر وہ پورا خاندان اس میں آ جاتا ہے نا۔ ہاں سن لیں، تو میری اور آپ کی جو دشمنی ہے وہ میرے گھر میں اگر آپ داخل ہوں گے تو دشمنی میں کی طرف آپ انیشیٹ لیں گے، انیشیٹ آپ کی طرف سے ہوگا تو تب ہوگا۔ میں آپ کے پاس نہیں آ رہا، آپ میرے پاس آ رہے ہیں نا، نہیں تو جب آپ میرے پاس آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے موٹیوز ہیں نا کچھ تنگ کرنے کے۔ نہیں، کوئی موٹو کی بات نہیں تھی، بات یہ ہے کہ بات پھر لمبی ہو جائے گی کیونکہ میرا پروگرام تھا، میں 1-2 گھنٹے سو لوں اٹھنے سے پہلے۔ نہیں کوئی نہیں، آپ سوئیں تو آپ ریسٹ کر دوبارہ لیں، آ کوئی جائیں، بات نہیں۔ دوبارہ بات کر لیں گے، کوئی نہیں، مسئلہ نہیں ہے، شارٹ جلدی کوئی یہ نہیں ہے، بات ہے، ہم ادھر ہی ہیں۔ دیکھیں صرف اتنی سی شارٹ میں 1-2 چیزیں رکھ جاتا ہوں، آپ ویسا دیکھو ان کو بتائیں۔ ٹھیک ہے، معذرت جی کیا کہہ رہے ہیں؟ صاحب، آپ نے رکھ دیجیے گا بات صاحب، سوری، کمالات اسلام بھائی تھے، ہم نے ان کو ذرا تھوڑا سا یعنی کہ ٹائم لیا تھا، ہاں وہ بھی کچھ ٹائم کہنا لیا چاہتے تھا، ہیں، ٹھیک ہے۔ انہوں نے بھی ایک کوئی بات کر دی تھی۔ کمالات اسلام بھائی معذرت، آپ کا راجہ صاحب اگر جانا چاہتے ہیں ان کو جانے دیں۔ دیکھیں یہ میں نے اس لیے اس وقت جو ہے وہ چاہا تھا کہ پوائنٹ رکھوں۔ دیکھیں کہاں سے لے گئے بات، یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ یہ قومی اسمبلی کی کاروائی تھی، اس کو سیغہ راز میں جو ہے ہماری وجہ سے کہا گیا کہ یہ ہم نے کہا تھا اور انہوں نے رکھا۔ پھر انہوں نے خود ہی اپنی گفتگو میں تسلیم کیا کہ نہیں وہ پریشر نہ ہو ہمارے ان پر، امن عامہ کا نہ ہو، اور دوسرا جو ہے وہ میرا مطلب ہے کہ کلاسیفائڈ تو گورنمنٹ نے کیا۔ جب آپ نے کلاسیفائڈ خود کیا واٹ ایور سو ریزن واز دیئر، تو یہ آپ کی اپنی تھی ثواب دید، سمجھے بات؟ جب آپ نے اپنی ثواب دید پہ یہ بات کی ہے تو یہ ہمارے پہ کیوں آپ ڈالتے ہیں کہ جی ہماری وجہ سے یہ کی؟ ہم تو آپ کو کہہ رہے ہیں کہ اس کو اوپن کریں، تو اصل پوائنٹ چھوڑ کے تو وہ چلے گا۔ اب دوسری دیکھیں، اب ان کی بھائی اگر ایک انسیڈنٹ ہوتا ہے، لیٹس سے کہ جی روا میں ایک انسیڈنٹ ہوتا ہے تو وہ ایک پولیس کیس ہے، کس نے کسی پہ اگر کسی نے کسی کو تھپڑ مارا تو وہ آج پاکستان میں دیہڑی کی بنیاد پہ جو ہے وہ ہو رہی ہیں۔ ابھی یہ ٹی ایل پی نے اتنا بڑا کیا، اس کو لے گئے ہیں وہ قومی اسمبلی میں کہ اس کو چلو ہم کافر قرار دیتے ہیں۔ تو یہ کو خدا کا، میں نے اسی لیے ان سے کہا تھا کہ ان کی تو مجھے تو بھی نہیں ہوئی ابھی میری بات کمپلیٹ، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے جو پوائنٹس ہیں ان پہ بات کریں کہ آپ نے جو میرا مطلب ہے وہاں پہ میرا اسمبلی لگائی ہے، وہ آج تک مجھے بتائیں کہ پاکستان کی قومی اسمبلی کا کون سا ایسا اجلاس ہوا ہے جو کہیں پہ کوئی لڑائی ہوئی ہے تو اس کی وجہ سے قومی اسمبلی میں اجلاس ہو کے تو اس کو جو لڑائی کرنے والا ایک گروہ ہے مثلا سے شیعہ ہے اس کو نان مسلم ڈکلیئر کیا ہو؟ تو اصل بات یہ ہے نا، یہ ڈسکس کیا روز کی بنیاد پہ ہوتی ہے، باتیں ہوتی ہے، بس ٹھیک ہے جی ایک بات ہوئی ہے ختم ہوئی ہے بات۔ وہ پولیس کیس ہے، لڑائی ہوتی ہے پولیس کیس ہے، آپ کی مان لیں بات کی زبانیں کاٹی گئی تو پھر وہ پولیس کیس ہے۔ قرآن میں حدیث میں کہاں لکھا کہ اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی زبان کاٹ دے گا تو اس کو تو آپ نان مسلم ڈکلیئر کرو؟ یہاں تو آپ روز کی بنیاد پہ ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں تو ان کو ڈکلیئر کرتے ہیں آپ مسلمان نان مسلم ڈکلیئر۔ شیعہ سنی میں 60,000 بندے جو پاکستان میں مارے گئے ہیں فسادات میں، تو یہ باتیں جو ہیں ان کو ایڈریس کرنا ہے، صرف بلیم گیم جو ہے وہ کرنی ہے تو پھر وہ آپ کی مرضی ہے۔ ٹھیک جی، بہت شکریہ کمالات صاحب۔ بات یہ ہے جی کہ میں نے آپ کو میرے خیال میں پہلے بھی بات کی ہے کہ یہ جو ہمارا ایشو ہے یہ 1891 سے، یہ کوئی 1974 سے نہیں تھا۔ یہ تو پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو یہ بتایا کہ مرزا ناصر صاحب کا ایگریمنٹ تھا اس کے اندر، کیونکہ وہ ناصر صاحب والی بات تو میرے خیال بیچ میں رہی ہے، کمالات صاحب آ گئے، انہوں نے بات کرنی تھی۔
میں ایک کام کر سکتا ہوں کمالات اسلام صاحب، میرے اور ایک آپ کے درمیان ایک مکالمہ رکھا جائے صرف اس بات پر کہ کلاسیفائڈ کیوں کی گئی کارروائی، آپ اپنے دلائل رکھیں، میں اپنے دلائل رکھوں، تو ایشو کلیئر ہو جائے۔ اپنا راجہ صاحب آپ نے ایک بات ابھی کی ہے کہ مرزا ناصر احمد صاحب جو ہیں ہمارے خلیفۃ المسیح ثالث رحمۃ اللہ، انہوں نے کوئی کانٹریکٹ کیا تھا، تو آپ نے کہا یہ آپ کے پاس ایویڈنس ہے، تو وہ کیا ایویڈنس آپ کے پاس؟ دیکھیں کنٹریکٹ کا نام میں نے نہیں لیا، تو پھر ایویڈنس کس چیز؟ ایویڈنس جو ہوتا ہے وہ تو میں ریٹن نے نہیں کہا ہوتا، ان کی رضامندگی تھی، پھر وربل تھی، وہ کاروائی کے اندر ہے جو ہے۔ وربل تھی یا ان رائٹنگ تھی؟ جی ان دیکھیں فلور آف دا ہاؤس پر جو بھی بات ہوتی ہے وہ ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہے۔ اچھا راجہ صاحب اس کا ریفرنس دے دیجیے گا مجھے پلیز۔ دیکھیں ریفرنس کیا دینا ہے، جو بھی پارلیمنٹ کا ان کیمرہ سیشن ہوتا ہے، ان کیمرہ سیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ پبلک میں یہ چیز جو ہے نہیں بتائی جائے گی، وہ تو پارلیمنٹ کا اجلاس جب بلایا جاتا ہے وہ تب ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ یہ ان کیمرہ ہے کہ اوپن ہاؤس ہے۔ یہ تھوڑی ہو سکتا ہے کہ کاروائی ہو گئی ہے یا ہو رہی ہے تو اس دوران فیصلہ کیا گیا کہ اس کو ان کیمرہ کیا جائے۔ سو یہ تو جو اپنی دلیل پیش کر رہے ہیں راجہ صاحب، یہ دلیل ہو جاتی ہے کہ پارلیمنٹ کا اجلاس شروع ہونے سے پہلے جب کال کیا جاتا ہے تو اس کا سٹیٹس پہلے ڈٹرمن کیا جاتا ہے کہ وہ ان کیمرہ ہوگا کہ اوپن ہاؤس ہوگا۔ یہ تو پہلی کاروائی کے دوران کیا، یہ تو پہلی جواد بھائی اس کے اوپر ایک میں آپ کی بات میں ایڈیشن کر دوں تاکہ راجہ صاحب اس کو جواب دے دیں۔ جواد بھائی جو اس کے علاوہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ خلیفہ ثالث نے اس کو ایگری کیا تھا، حقیقت یہ ہے کہ آج صبح ہی میں نے راجہ صاحب کو ریفرنس مہیا کر دیا تھا۔ 5 اگست کی جو تقریر مکالمہ ہے صاحبزادہ صفی اللہ اور اسپیکر کے درمیان، جس میں انہوں نے کہا اسپیکر سے کہ کیا ہم یہ کارروائی کی کاپیاں احمدیہ جماعت کو دیں گے جو یہ ریکارڈ ہو رہی ہیں، تو اسپیکر صاحب نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے جو تصحیح کرنی ہوتی ہے گواہ کا بیان لینے کے بعد گواہ کو واپس کاپیاں دیتے ہیں کہ ذرا اس کی کمی پیشی ٹھیک کر لیں، پھر ہمیں واپس لوٹا دیں تاکہ اس کو ضابطے کی کارروائی کا حصہ بنایا جائے، تو کیا ہم وہ اس کے لیے بھی نہیں دیں گے؟ تو اسپیکر صاحب نے کہا کہ نہیں، وہ ہمارے یہ رپورٹر بیٹھے ہوئے ہیں، آڈیو ہے تو ہم اس کو خود ہی کر لیں گے، لیکن یہ کاپیاں ان کو نہیں دی جائیں گی۔ راجہ صاحب وہاں تو کاپیاں فری کین کو نہیں دی گئی۔ خلیفہ ثالث ہمارے تیسرے خلیفہ نے کہاں ایگری ہونا تھا، وہ تو بیچارے مانگتے رہ گئے، وہ تو مانگتے رہ گئے۔ جی میں نے ویسا وہ آپ کی جماعت کی بات نہیں ہو رہی ادھر، میں نے دیکھا اس پوری بات کو۔ سر وہ آپ کمال کر رہے ہیں، میں نے آپ کو یہاں پر میں نہیں بحث کروں گا آپ کے ساتھ، ٹھیک ہے اس کی وجہ ہے کہ نہ میرے پاس سامنے ہے وہ ریفرنس، نہ آپ کو، میں نے پورا برل وہ پڑھا ہے۔ جی میں نے آپ کو آپ کے حکم پہ میں نے آپ کو پیش کر دیا تھا وہ ریفرنس، وہ صاحبزادہ اور وہ معزز ارکان رکن اسمبلی ہیں جو اس سے پہلے کہتے ہیں کہ جیسا کہ اسمبلی کی کارروائیوں میں ہمارا قاعدہ ہے، ضوابط ہیں کہ ہم ایک کارروائی کی کاپی دیتے ہیں، میں نے وہ بھی آپ کو پیش کیا تھا۔ جی سر رپورٹر کی بات ہو رہی ہے آپ کی، سر وہ رپورٹر کی بات نہیں سر، وہ دیکھیں کیا بات کریں، تو کیا وہ تو کہہ رہے ہیں ان کو کاپیاں دی جائیں گی۔ اویس بھائی ایک منٹ میں اس کا حل بتاتا ہوں، آپ نے ان کو دیا نا، آپ کے پاس وہ ریفرنس ہے نا، وہ آپ جواد بھائی کو یا کسی اور بھیجے تو ہم ابھی لگا دیتے ہیں۔ میں نے نہیں بالکل وہ میرے پاس صفحہ نمبر بھی ہے، وہ اپنا 5 اگست کی تھی، 5 اور میں نے راجہ صاحب کو پیش کسی کو تو ہم یہاں پہ ڈائریکٹ وہ ہم نے پڑھا ہوا۔ مجھے ایک بات کر لینے دے ویس بھائی، صرف ایک بات، یہ تو ہو گیا نا پوائنٹ، اس کو ہم دکھا دیں گے۔ انہوں نے خود تسلیم کیا ہے کہ یہ 1891 سے ہے، یعنی کہ اصل تو آپ کو مرزا صاحب علیہ السلام کے جو دعویٰ جات ہیں ان پہ آپ کو جو ہے وہ ٹسل تھی، تو پھر بہانے کیوں لگاتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو پھر سیدھا کہے کہ ہم نے آپ کو جو ہے باعث ہو کے اپنے عقیدے سے اختلاف کی بنیاد پر جو ہے کافر قرار دیا۔ اگر اس بنیاد پر ہے تو پھر سارے مسلمان جو ایک دوسرے کو کافر قرار دیتے ہیں وہ کیوں نہیں جاتی کہ آپ کی پارلیمنٹ میں، اور اس پہ ایک دوسرے کو آپ کیوں نہیں کافر قرار دیتے؟ پرابلم یہ ہے کمالات صاحب کا سب سے بڑا پرابلم یہ پوری بات کا پتہ نہیں کیا بات ہو رہی ہے ناصر صاحب کے درمیان اور میرے درمیان، اور انہوں نے کنکلوژن ڈراپ کر دیا۔ مجھے پورا پتہ ہے، میں سن رہا ہوں، آپ ایسے ہی نا اب بات کریں جو میں نے کیا
कैसे मिसकंसेप्शन कमल भाई मुझे मौका दे जरा प्लीज, आपकी बड़ी नहीं एक मिनट है कि आप नासिर भाई मैं अपने सवाल का जवाब दे दूं, फिर आप कीजिएगा बात। हाँ, करें आप बात करें। नहीं नासिर साहब बात जी 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 राजा। बात ये है कि देखें इनको अब ये कोई पता नहीं है कहाँ से बात शुरू हुई, कहाँ से मैंने की, इन्होंने कैसे सुनने वालों मुझे पता है राजा साहब आप गलत बयानी कर रहे हैं। जब से आपकी बात शुरू हुई नासिर भाई से मैं यहाँ सुन रहा हूँ। आपकी बात से मैं नहीं बोला था, आपकी बात में मेरे सवाल का जवाब दें कि अगर 1891 से आपको हमारे साथ है तो ये तो अकीदे की बुनियाद पर है। कमल भाई इसका सवाल जवाब दे दें। कमल भाई अगर मौका दे हाँ भी आपने नासिर भाई आपने कर ली ना बात, अब मुझे जवाब ले दें तो फिर मैं आपको दे दूंगा। मैं नहीं जवाब ऐसे नहीं मिलेगा जवाब। आप माइक म्यूट कर लें। जवाब ऐसे भी नहीं मिलेगा, ये देख लेना आप। जवाब मिलना ही नहीं है। उसने चले मैं फिर नीचे बैठ रहा हूँ, आप दोस्त जारी रखें। नहीं देखें इनसे सब्र हो ही नहीं सकता। अच्छा राजा साहब अभी मैं अगर आप मुझे इजाजत है, मैंने निकाल ही लिया, सफा मेरे आगे आ गया है, अगर आप इजाजत है मैं 10 सेकंड में आपको पढ़ देता हूँ जो मैं आपसे अर्ज कर रहा था। ये देखिए आप मुझे इजाजत दे दीजिए 10 सेकंड, फिर आप उसका एक्सप्लेन कर सुन दीजिए। लेना, आप बिल्कुल पढ़ें, मैं पढ़े, मगर मैं ये चाह रहा था हम उस वक्त पढ़ें जिस वक्त मेरे सामने ये खुला। नहीं कोई बात नहीं, आपके अवैस भाई वो ठीक कह रहे हैं राजा साहब, ये बात ठीक है, देखें, मैं सिर्फ नहीं बराबर से समझ लगती आपको पता मुझे आप सर आज मैंने आपकी सुबह नासिर भाई एक सेकंड, आज सुबह आपके हुक्म पे आप अवैस भाई ये ना हो ऐसे जी, करें, जी सरकार, जी सरकार। करते हैं अपने में अपना नहीं, कोई मसला नहीं। लेकिन अवैस भाई हम ऐसे करते हैं, राजा साहब इधर ही हैं, कल तशरीफ ले आते हैं, कल बात कर लेते हैं। उन्होंने आज जाना भी है, वो कह रहे हैं सर वो अपना नासिर भाई आपके इल्म में मैं ले आऊँ ये चीज आपकी नॉलेज में। आज सुबह नासिर भाई मैंने ये जो है ये रेफरेंस राजा साहब से कल मेरी बात हुई थी, तो इन्होंने इरशाद फरमाया था कि मुझे आपको रेफरेंस भिजवा दीजिए, मैंने रात को दिया। सुबह इन्होंने कहा कि यार मैं रात को सो रहा था बिस्तर में, मुझे दोबारा दे दो, तो मैंने कहा तो दोबारा इनको सुबह दे दिया। और वो फिर इन्होंने वो 55 सफ़े पे था, इन्होंने 53 सफ़े से स्टार्ट किया 53 नासिर भाई ने, तो वो फिर इन्होंने पढ़ा। और जब ये वहाँ पे आए तो जो मेरा पॉइंट था वहाँ पर मैं इनसे यही अर्ज कर रहा था कि ये वहाँ पे लिखा गया है जो डायलॉग्स हैं वो मेरे रेफरेंस के ही थे कि जमात को कापियां नहीं दी गई, ये मेरा पॉइंट है, इसमें कोई और पॉइंट नहीं। वो आपकी बात तो वो रेफरेंस मैंने राजा साहब कह रहे हैं उनके पास इस वक्त वो पेपर नहीं है, तो वो बात उनकी दुरुस्त है ना। जब आपने कोई बात इन्होंने पढ़ लिया, इन्होंने पढ़ लिया था आज, उन्होंने अभी बताया पढ़ा है नासिर भाई, इन्होंने पढ़ा है आज। मेरी बात मैंने पढ़ा है, मैंने 53 पेज से पढ़ा था, 53 से। एक मिनट मगर मैं ये इनको कह रहा हूँ, और वो मैं पूरा एक बार नहीं पढ़ा, मैंने 2-3 बार उसको सही समझने के लिए पढ़ा है। और मेरा जो जवाब है वो खान साहब को, मैं बहुत इज्जत करता हूँ वो खान साहब की, बड़े नफीस इंसान है, बड़ी अच्छी बात करते हैं। मैं ये कह रहा हूँ इनसे कि आपकी जो समझ में बात है कि वो जमात की बात हो रही है, तो मेरी समझ में ये बात है कि वो जर्नलिस्ट की बात है, फोटो की बात हो रही है। सही है। तो वो कल ऐसे करते हैं ना, कल यहाँ पे पढ़ लेते हैं तो हम सब भी सुन लेंगे, तो और एक अच्छे तरीके से हम बात भी कर लेंगे, फिर आप नाटक समझेंगे। जी जी और अगर आप मुनासिब समझे राजा साहब तो मैं यही कैमरा ऑन करके रिपोर्ट जो है वो पीडीएफ में है, तो अगर आपके पास 2 मिनट ठीक है खोल लें। पर पता क्या मेरा ये एक आदत है कि मैं आज पहली बार इस वक्त आया हूँ प्रोट पर, मैं सो जाता हूँ वापस। नहीं कोई मसला आप बड़े काबिल एहतराम है, कोई मसला नहीं राजा साहब, कल में रख लेते हैं। एक काम यार जिंदा सोहबत बाकी मैं भी आपको एक रेफरेंस देकर जाता हूँ, आप ही वो देख लेना। 1506 सफ़ा है, 1506 वो तो हाँ, तो भी आप कल पढ़ते मुझे भी नहीं हो। नहीं मैंने तो पढ़ा हुआ है ना सारा। ओह अच्छा ठीक है, एक सेकंड में लिख लेता हूँ राजा साहब। जो मैं कह रहा था कि मेरा नासिर साहब ने कहा है कि इसकी शायद नहीं होनी चाहिए असेंबली की कार्रवाई। 1506 ये कौन सा दिन है राजा साहब? आखिरी दिन।
आखिरी 5 अपना 6 सितंबर के 7 सितंबर 7 सितंबर को खत्म हुई थी ना मिर्जा साहब की। हाँ 7 सितंबर 6, लेकिन 6 सितंबर की शाम को 4 बजे इसका मसौदा तैयार हुआ था और फिर सेनेट से पास कराया गया था 1 घंटे के अंदर अंदर। तो मैं ये पूछना चाहता कि 7 सितंबर जो है ये किसकी है? अटॉर्नी जनरल याह्या बख्तियार के मकालमे में है, ये उनकी तकरीर का हिस्सा है? मिस्टर चेयरमैन और क्या वो फारूकी साहब जो थे, क्या नाम था उनका, साहबजादा फारूकी साहब? जी और मिस्टर चेयरमैन सोनी साहब दोबारा लिखें, आप क्या कह रहे हैं नीचे? यही लिखा है कार्रवाई में। राजा साहब को गलतफहमी हुई है, जो अरकान असम्बली नहीं थे। ਇਹਨੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ ਹੁਣ ਕਿ नहीं मैं बता रहा हूँ, वो सोनी साहब ये लिख रहे थे कि उनको राजा साहब को जो अरकान असम्बली नहीं थे उन्हें कापी नहीं दी गई। वो ये बात करके जस्टिफाई करना चाह रहे हैं कि अहमदिया जमात को कापियां क्यों नहीं दी। और मेरा इसमें पॉइंट ये था कि मुतासरा फरीक जो गवाही दे रहा था और जो ले रहा था, दोनों फरीकों के सामने तो कार्रवाई थी, उसमें छुपाने की तो मसला कोई सीक्रेट उनके दरमियान तो नहीं था। इसलिए ये मुतासरा फरीक को गवाह को कापी देना लाजमी था। बाहर के लिए बैन होता है, गवाहों के लिए थोड़ी होता है जो कि प्रोसीडिंग का हिस्सा होते हैं। इसलिए चले, खैर मैं उस मौजू पे बाद में आ जाऊंगा। राजा साहब आपको देर भी हो रही है। अच्छा मैं अब एक बात छोटी सी कर देता हूँ। राजा साहब ने एक अच्छी बात की थी, उन्होंने कहा था कि ये वाकई ये इशू जो है 1891 से शुरू हुआ है। बिल्कुल उनकी 100% बात उनकी दुरुस्त है, क्योंकि जब मोहम्मद हुसैन बटाल, बल्कि उससे भी पहले मेरा ख्याल अपना, अगर आप गलती ना ही कर रहे ना राजा साहब, अगर आपकी तारीख पे पूरी तरह दस्तरस नहीं है ना, तो मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं। ये मौलवी मोहम्मद हुसैन बटालवी साहब ने जब वो 200 उलमा का फतवा लिया था ना, वो मेरा शायद इससे भी पहले की बात है। नहीं उन्होंने 1891 से बाद की बात है, वो 81 के बाद की बात है मेरा ख्याल में। यस अच्छा चले, मेरा ख्याल है कि वो इससे पहले है। चले वो भी देख लेंगे आप। तो देखें, आपने बड़ी अच्छी बात की है कि यानी कि ये बिगिनिंग से हुआ। तो देखिए बिगिनिंग की कार्रवाई जो आप बता रहे हैं कि ये उसका मुंतज हुआ तकरीबन कोई लेस देन 100 ईयर, कोई 90 ईयर्स का मसला है ना। 90 ईयर्स हो गए ये सारे, है ना, अगर रफली किया, क्योंकि 90 साल मनसूबा हल किया था भुट्टो साहब की तकरीर में। उन्होंने कहा था कि 90 ईयर्स पे पेंडिंग था ये जो मैंने किया ना, वो ये शायद 90 ईयर्स का। अब देखें जो 1400 साल पुराना मसला है वो नहीं हल किया हमने। वो क्या है? 1400 साल आपको नहीं पता 1400 साल पहले वाला मसला? नहीं मुझे नहीं शिया सुन्नी का। अच्छा आपको 1400 साल वाला पता नहीं, आपको 90 साल वाला याद रहा। अपना राजा साहब इतना बड़ा कर दिया आपने। बात खोलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। राजा साहब ये तो 1400 साल वाला मसला भी अभी बड़ा हुआ है, तो अभी तो बड़े मसले और भी पड़ रहे हैं। वो है कि देख फिर छेड़ी है तूने गई सातों की बात, वो गुफ्तगू ना करके तुझे भी मलाल हो। सही नहीं कोई मसला नहीं है। मैं आपके साथ जिस वक्त आप कहेंगे मैं हाजिर हो जाऊंगा इंशाल्लाह। कोई वैसे ऐसे लाइट सी गुफ्तगू कर रहे हैं गपशप लगाने के लिए, इसमें कोई दिल आजारी करना या किसी की तोहीन करना मकसूद नहीं है। बिल्कुल नहीं। दूसरे से तबादला ख्याल करते हैं कि बाद में पैसे होते हैं। गुमन भाई हौसला। देखिए हम जब ये गुफ्तगू शनीद करते हैं ना, तो हमारे आपके कुछ दिलों में ऐसी बातें हैं, कुछ मेरे दिलों में बातें हैं, तो हम अपनी बातों को हल्का कर लेते हैं। वो जो वाकया होना था वो तो हो गया, नॉट रिटर्नेबल, वो वापस नहीं आ सकता कभी भी। जो भी हुआ वो हो गया, अच्छा नहीं हुआ भारत, दोनों तरफ से भी अच्छा नहीं हुआ, ऐसे कह लेते हैं। चले आपकी भी बात ले जाए, लेकिन आज हम कम से कम उस चीज से कुछ इबरत हासिल कर सकते हैं, सीख सकते हैं, क्योंकि जो अक्लमंद लोग होते हैं ना वो माजी से सीखते हैं। ये अल्लाह ताला ने हमें इस कलाम में भी यही बातें बताई हैं। देखिए हजरत मूसा के कसिस बयान किए हैं, हजरत ईसा के कसिस बयान किए हैं, हजरत यूनुस के कसिस बयान किए हैं। तो वो इसलिए बयान किए हैं अल्लाह ताला ने कि इतने 1000 साल पुरानी बातें वो देखिए आज भी मौजूद हैं। वो क्यों रखे हैं अल्लाह ताला ने कि वहां से हम क्या करेंगे, इबरत हासिल करेंगे। नासिर साहब अब मेरी नींद जो है वो जोर कर गई है। सही है, चले ठीक है, कोई आप सोए। ठीक है, उन्होंने यही कहा। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू।